اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایتہ امیر المومنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام عاشقان ولایت مولا کائنات کو اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب مل کر اس عظیم عید کی مبارکباد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس عید غدیر کے برکت سے، جس کو معصومین علیہ السلام نے ایک بڑی عید قرار دیا ہے، سارے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، مومنین کی مشکلات حل ہوں۔ یہ جو دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت مسلمانوں پر الگ الگ طریقے سے حملے کر رہے ہیں، یہ تباہ و برباد ہوں، مسلمان خود کھڑے ہوں، ہمت کریں۔ کشمیریوں پر ظلم، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم، عراق، ایران، شام، لبنان، نائجیریا، ایک لائن لگی ہوئی، حجاز، یمن، بحرین، کویت، ہر جگہ جہاں عاشقان ولایت ہیں ان پر مشکل ہے۔ وہ تو ان کی ولایت کی ایک امتحان کی کڑی ہے۔ اگر اس ولایت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے سارے مسائل، نہ ٹرمپ ہمارا دشمن، نہ یہود ہمارا دشمن، نہ سعود ہمارا دشمن، نہ کوئی اور ہمارا دشمن۔ ہماری دشمنی لوگوں کے دلوں میں صرف اس لیے کہ ہم نے ولایت مولا کائنات کو، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ عید غدیر بہت بڑی عید، بہت لوگوں نے کوشش کی غدیر کو مٹا دیا جائے، غدیر کو بھلا دیا جائے۔ میں عید غدیر کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ ہم پہ حملے بڑھتے جائیں گے، پتہ نہیں آخر تک میں یہ بات ذہن میں رکھ سکوں گا یا نہیں۔ ہمارے عقیدے پہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے، ہماری ذاتوں پہ حملے بڑھتے رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے، صرف اس لیے کہ ہم نے امامت اور ولایت کی رسی کو، عروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ کی جو مضبوط رسی ہمارے لیے آئی ہے وہ امامت اور ولایت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، امتحانات امکان نہیں نہ آئیں، رسی کو چھوڑ دیجئے، سب آپ سے راضی ہو جائیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ عروۃ الوثقی ولایت مولا کائنات، ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام، امامت ائمہ معصومین علیہم السلام، اس کو تھام کے رکھیے۔ ایام عزا آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، خطرے شدید ہیں، ممبروں سے دین کے نام پر بے دینی، ممبروں سے اسلام کے عقائد کے خلاف باتیں کم نہیں ہیں، چاہے وہ تقریر میں ہو، چاہے نثر میں ہو، چاہے وہ شعر میں ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد نادانی میں ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا مطلب نہیں تھا۔ بابا تم نے جس سے بات لی اس کا وہ مطلب ہے۔ اور بعض مرتبہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ان کی بعض باتوں کو بیان کر کے دفاع کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، مجبور ہوں۔ ہم کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کے عقیدے کو لینے کی اجازت نہیں رکھتے ہیں۔ عقیدہ لینا ہے تو قرآن سے،
عقیدہ لینا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور عقیدہ لینا ہے تو 13 معصومین علیہ السلام سے، والسلام، دیٹس آل۔ کسی نے کہیں سے کوئی چیز اٹھائی اور اس کو شعر میں بیان کی، پھر کسی ممبر پہ ذاکر نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، بڑی واہ واہ ہوئی تو کسی مولانا نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا شروع کر دیا، ہو گیا فقہ جعفریہ کا عقیدہ۔ مسخرہ ہے، مگر مذاق ہے۔ میں مسلسل ممبر سے ہونے والی بعض گفتگوؤں کے بارے میں ہوشیار کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے اپنے ہی بے توجہی کے ساتھ ان کی بعض باتوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آپ کی اتنی بات سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ اس بات سے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کہہ دیں کہ علی علیہ السلام رب ہیں، لیکن ان کی ربوبیت سے مراد یہ جیسے ماں باپ رب ہیں، جیسے رب الابل ہے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ اس پہ قانے نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے وہاں تک آؤ جہاں تک ہم کہتے ہیں تو ہم تمہیں اپنا مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور وہ وہاں تک جانے کے لیے ہمیں مجبور کریں گے کہ جہاں پر وحدانیت الہی کو ضرب لگے گی، جہاں پر توحید قل هو اللہ احد میں باقی نہیں رہے گی، اور جب آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو آپ کی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے خدا را ان کے باطل عقائد اور نظریات کو صحیح کر کے، اور تھوڑا یہ بھی ہے اور یوں بھی ہے، نہیں، لکم دینکم ولی دین، ختم۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا رسول، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، بلغ ما انزل الیک من ربک، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ حج کر کے آ رہے ہیں، جو آگے چلے گئے واپس آؤ، جو پیچھے انتظار کرو۔ کل ظہر کے وقت دعائیں بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، بھولیے گا نہیں، لیکن سن لیجئے۔ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب، اے رسول، بلغ ما انزل من ربک، بیان کر دو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا۔ یہ تو یہاں تک تو بڑا ایک اچھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ اکبر، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اپنے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ کین یو امیجن بات کہاں پہنچی؟ کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، رسالت کل ایوری تھنگ، واللہ یعصمک من الناس۔ اس پہ پورا مہینہ گفتگو، تاریخ کی کتابوں کو لا لا کے رکھنا پڑے گا۔ حجۃ الوداع ہے، رسول اکرم کے آخری ایام ہیں، یہاں سے لے کر ہمارے حساب سے 28 سفر، اہل سنت کے حساب سے 12 ربیع الاول، چلو ہم 28 سفر کہتے ہیں تو 12 ربیع الاول، یہی ایام بچے ہیں۔ خطبہ غدیر مفصل ہے، میرے سامنے ہی موجود ہے۔ پہلے آیت کو سمجھا دوں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ ارے آپ کے تو عاشقان ہیں، آپ کے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، منہ پہ مل لیتے ہیں۔ آپ کا بال کہیں گر جائے تو وہ ان کے لیے ایک پوری کائنات سے بڑھ کر تحفہ ہو جاتا تھا اور لے کے رکھ لیتے تھے۔ شاید آج انہی منہ مبارک کی زیارتیں ہوتی ہیں، سچ جھوٹ پتہ نہیں، بہرحال وہ زمانے میں تو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک بال بھی ہوتا تھا تو اٹھا لیتے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اور پھر آگے ارے میرے بھی ڈر کس بات سے رہے ہو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔
1,24,000 25,000 26,000 کا مجمع موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں ویسے ہی آپ کے ہاتھ پر اسلام لا چکے ہیں، فتح مکہ وغیرہ سب ہو چکا ہے، اب کس کا ڈر ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی یہ غدیر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، یعنی یہاں پر بھی مشکل آنے والی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو کافر ہو گئی یہ ہدایت نہیں دینے والا۔ یا اللہ، یہ تو سب اصحاب رسول کا مجمع ہے، 1,25,000 اصحاب میل اصحاب فیمیل، صحابی و صحابیہ۔ تو یہاں پر شاید مجھے کوئی جھنجھوڑ کے کہے میسمی صاحب جاگیں ذرا جاگیں، میں کہوں کیا ہے؟ کہا آپ نے 1,25,000 سب کو صحابی کہہ دیا؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہاں 1,25,000 بھائی اہل سنت کے ہاں تو صحابی وہی ہے نا کہ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور اکرم کا دیدار کر لیا، وہ صحابی ہو گیا۔ وہ جو میرا کندھا ہلائے گا وہ کہے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، دین کی غلط ترجمانی کر رہے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اکرم کو دیکھنے والوں میں تو منافق بھی بہت زیادہ تھے۔ سورہ منافقون اس بات کی گواہی دیتی۔ پھر کیا کریں؟ پھر وہ کریں جو میں بار بار کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے بعض اساتذہ محترم سے استفادہ کیا اور پھر اس پہ خود میں نے کچھ اپنی توجہات کے ذریعے چیزوں کو عکس کیا کہ نہیں، 1,25,000 کو آپ سب کو ایک ہی اس میں صحابی نہیں کہہ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہاں پر 1,25,000 میں ایمان اور نفاق کی کیا بات ہے؟ تو کہا جائے گا کہ آپ پہلے ان کے ایمان کو ٹیسٹ کر لیں، اگر ان کا ایمان صحیح ہے تو پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ کا طریقہ نہیں ہے، ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ 1,25,000 ایمان والے ہیں، مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، تو پھر اہل سنت اور شیعہ کتابوں سے بھری ہوئی حدیث، یا علی لا يحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق۔ کچھ عرصے پہلے میں نے بات چھیڑی تھی نا، عرض کیا تھا آگے چل کے بتاؤں گا، آج بتانے آیا ہوں، اللہ نے مجھے زندہ رکھ لیا۔ یہ 1,25,000 لوگوں کے اعمال پر نظر کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ علیہم السلام، باپ پر بھی اور بیٹے پر بھی، والد پر بھی اور فرزند پر بھی، علی ابن ابی طالب علیہم السلام کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو آیا یہ لوگ مسکراتے ہیں یا ان کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے؟ مولانا ابھی تو سب مٹی میں، بدن بھی نہیں باقی۔ ہاں وہ چاہے مٹی چلے گئے ہوں، بدن بھی باقی نہ ہو، کتابوں میں ان کا ذکر تو موجود ہے۔ چیک کرتے جائیے، آئیے اہل سنت اور شیعہ علماء کا ایک فورم بنا لیجئے، چیک کرتے جائیے، جس نے مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ کیا اس کا ایمان کنفرم، اور کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ شب غدیر اسی کو واضح کرنے آیا ہوں۔ غدیر کا واقعہ تو اب نیٹ پہ بہت سے ہمارے علماء و ذاکرین بیان کر رہے ہوں گے، میں یہاں پر یہ حلاجی کرنے آیا ہوں کہ 1,25,000 غدیر خم میں آیا سارے کے سارے صحابی رسول کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے پاس پہلا سٹینڈرڈ کہ کلمہ سب نے پڑھا ہوا ہے، دوسرا سٹینڈرڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار سب نے کیا ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔
چاہے وہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرمائے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے میرے حبیب، جو منافق تیرے پاس آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ کی گواہی دے رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جو ہیں یہ کاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو توحید پر سب کا کلمہ جاری، رسالت پر سب کا کلمہ جاری۔ اب منافق اور مومن کا فرق کیسے کیا جائے؟ تو اہل سنت کے بڑے بڑے راویوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور میں اس کے ریفرنس کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے آج میں نے کتاب نہیں کھولی، ورنہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے اور بھی کچھ بتانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ ہم صحابی کی پہچان اور نشانی سے پہلے ایک چیز یہاں دیکھ لیں، اچھی کتاب ہے منزلت غدیر، حجت الاسلام مسلم محمد دشتی نے اس کو لکھا ہے، تدوین کیا، اور مترجم ضمیر حسین بہاولپور والے مجمع جانی اہل بیت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو پھر سے پرنٹ کروا لیں۔ خطبہ رسول کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور اکرم نے پہلے مورد میں توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بارے میں بات فرمائی، اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا رسول، یعنی آیت کو اس طرح سے لا الہ الا ہوا لأنه قد علمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالتہ، رسول اکرم خطبہ غدیر میں فرما رہے ہیں فقد ضمن لی العصمۃ من الناس، اور اللہ نے مجھے لوگوں سے بچانے کی ضمانت لے لی۔ ہائے ہائے، 43 ایئرز زحمت، محنت، مشقت، کوششیں، پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دینے والے، ناخن اور بال کو تبرکن لے لینے والے خوش قسمت، اور غدیر خم میں جب بات آ رہی ہے تو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ضمانت دی کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا، واللہ الکافی الکریم، اور اللہ کافی اور کریم ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ رسول اکرم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہوا ہے، اور یہ پالان شتر پہ ظہر 18 ذی الحج نماز ظہر ادا ہو چکی ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ چل رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافۃ لعلی ابن ابی طالب، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اب یہاں سے پھر فرماتے معاشر الناس، اے لوگوں، 1,25,000 ہر طرف، ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیہ، میں نے جو اللہ نے بھیجا سب پہنچا دیا، وانا ابین لکم سبب ھذا الآیت، لیکن اس آیت کا سبب اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پورا ایک جیسے مینار پاکستان پہ مثلا کوئی تصور کے طور پہ کیا، ان جبرائیل حبط الی مرارا ثلاثا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم فرماتے ہیں مجھ پر 3 مرتبہ نازل ہوئے، یأمرنی عن السلام ربی وہو السلام، مجھے امر کرتے رہے عن السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، ان اقوم فی ھذا المشہد، میں یہاں ٹھہر جاؤں، فاعلم کل ابیض و اسود، اور ہر سفید اور سیاہی کو بتا دوں، ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی والامام من بعدی الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، کہ میں ہر ایک کو بتا دوں۔ یہ خطبے میں پڑھ رہے ہیں، چیک کیجئے، علامہ امینی نے الغدیر کو کس طرح سے بیان کیا ہے، اور الغدیر میں چیزوں کو بیان کیا ہے، کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے حضور اکرم
کہ میں اعلان کر دوں کہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے میری امت پر، والامام من بعدی، میرے بعد امام ہے، الذی محلہ منی، ان کی وہ ہیں جن کی منزلت پہلے بیان ہو چکی تھی، ہارون من موسیٰ کی ہے، الا انہ لا نبی بعدی، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ ولیکم بعد اللہ و رسولہ، لوگوں یہ تمہارا ولی ہے اللہ اور رسول کے بعد، وقد انزل اللہ تبارک تعالی علیہ بذالک آیۃ من کتابہ، اور اللہ نے قرآن مجید میں بارے میں مجھ پہ آیت نازل کی ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صفت، الذی اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وہو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال، رکوع میں جا کے انہوں نے صدقہ دے دیا۔ وسألت جبرائیل علیہ السلام ان یستعفی علیہ السلام ان تبلیغ ذلک الیکم ایھا الناس، لیکن میں نے جبرائیل سے کہا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں، درخواست کرو کہ مجھے اس اعلان سے معاف رکھیں۔ اللہ لعلمی بقلت المتقین وکثرت المنافقین، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک تعداد مومنوں کی ہے، ایک تعداد منافقوں کی ہے۔ اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں، غبن کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو رسول اکرم کو وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، میرا مسخرہ کرنے والے لوگ مجمع میں خطاب ہو رہا ہے، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں مجھے تکلیف پہنچانے والے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاد سے واپس آ رہے ہیں تبوک کے اس سے، اور وہاں پر عقبہ کی جگہ پر کچھ لوگ جا کے چھپ جاتے ہیں کہ یہ رسول اکرم کی سواری یہاں سے گزرے گی، ہم اس کو ہو کرے گی اور سواری کہاں چلی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لائٹ وہاں پر بنا دی، چمکا دی کہ جو رسول اکرم کے ساتھ خاص چل رہے تھے، رسول اکرم فرمایا چہرے پہچان لو۔ پھر پتہ کیا ہوتا تھا، بعد میں لوگ پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں تھا، میرا تو اس میں نام نہیں۔ کہ غدیر میں ایک بڑی تعداد منافقوں کی بھی موجود، اب سمجھ آ رہی میں کہاں جا رہا ہوں، ایک اچھی تعداد ان لوگوں کی موجود کہ جنہوں نے رسول اکرم کو اذیت دی، مسخرہ کیا، مسخرہ۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ آیت قرآن یؤذون النبی ویقولون هو اذن لکم قل اذن خیر لکم، رسول تو سنتے رہتے، وہ بابا اللہ تعالیٰ وہ سنتا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری بات سن کے تمہارا پیٹ تو خالی ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی عیب نہیں ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو میں ان لوگوں کو کہ جو یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں ان کے نام لے کر ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا، فلاں 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 بھراؤ، ولكني والله في امورهم قد تكرمت وكل ذلك لا يرضى الله مني، لیکن چاہتا ہوں کرامت سے آگے گزر جاؤں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا کہ میں منافقوں کے چہرے ظاہر کر دوں، اور اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے غدیر کے اعلان سے معاف رکھیں۔ بلغ معاون، لہجہ دیکھیں، میں اس چیز کو بیان نہ کروں، لیکن کیا کریں کہ ایک وقت یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک فائنل نازل ہو گئی۔ اب یہاں پر فاعلموا معاشر الناس ذلک فیہ وافہموا واعلموا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا واماما۔ کتنی دلیلیں دیں، تم ثقیفہ کے لیے ایک محکم دلیل لے آؤ، ایک، کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ آ جاؤ،
میں اس صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ 50,000 دلیلیں موجود ہیں اور پھر جب دلیلیں مانگی جائیں تو بغلیں جھانکنے لگوں. میں آؤں گا تو پھر محکم دلیلیں پکڑ کے لاؤں گا. اور کوئی بھی اہل سنت کا عالم اگر چاہتا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے موقف پر باقی رہیں، ہم اپنے موقف پہ باقی رہیں. عوام کو بتا دیں نا آپ کا موقف کیا، ہمارا موقف کیا ہے. ہم آپ سے کچھ سوال کر لیں گے، آپ ہم سے کچھ سوال. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرما دیا. تو اب یہاں پر مومن اور منافق کا مسئلہ آپ کو پتہ چلا کہ حضور اکرم اس لیے ڈر رہے تھے کہ اس میں ایک اچھی تعداد منافقوں کی ہے. اللہ اکبر. تو کیا کریں؟ واضح ہم نے بتا دیا آپ کو ایک کہ توحید پہ ظاہری طور پر سب، نبوت پہ ظاہری طور پر سب. تو اب ایمان کا کیسے پتہ چلے؟ آپ ان کے سامنے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہم السلام کا نام لے لیں، ان کی 2 تعریفیں کر لیں، چہرے کا رنگ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں اہل سنت کے علماء نے اس بات کو نقل کیا تاریخ میں کہ حضور اکرم کے فوراً بعد جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا اور بچہ تھوڑا بڑا اور سمجھدار ہوتا تھا تو اس بچے کے سامنے اس بات کو رکھا جاتا تھا کہ آیا تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرتے ہو یا نہیں. اگر وہ اقرار کرتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے حلال زیادہ ہے، آگے نہیں بولنا. بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. عزیزوں، غدیر کو باقاعدہ چھپایا گیا، غدیر کو باقاعدہ ڈھانپا گیا. غدیر اس وعدے کا پورا کرنا تھا جو دعوت ذوالعشیرہ میں دی گئی تھی. حضور اکرم نے یہی فرمایا تھا نا کہ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وارث ہوگا، میرے بعد خلیفہ ہوگا. اس کو یہاں پر اعلان کر دیا. خدا شاہد ہے کہ اگر لوگ انصاف سے کام لیں اور اگر ولایت مولا کائنات پر یہ کائنات انسانیت جمع ہو جائے، یہ کورونا یہ سب چیزیں، یہ شر یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں اور آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوں، زمین سے بھی نعمتیں نازل ہوں. نہ ولایت پر چلنے والے ولایت پر صحیح طرح سے چل رہے ہیں اور دوسروں کا تو کیا کہنا. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اعلان ہو گیا. اعلان کیا ہوا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پورا اس کا بیان ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل. پڑھنے والے اللہم انصر من نصر وخذل من خذل. جو ان کی عزت کرے تو ان کو، جو ان کو پسند کرے تو ان کو پسند، جو ان کو نیچے دکھائے ان کو نیچے دکھا دے. اللہ والے من والا، جو ان سے محبت رکھے، غدیر کے دن خوشی منائے، اس سے محبت کر. وعاد من عادا، جس کا دشمن ہے اس سے تو دشمنی کر. خطرناک ہو جاتی ہیں نا باتیں، کیا کروں پھر نہیں بیان کر. میرا تو مزاج ہی نہیں تھا یہ، میں تو کچھ اور گفتگو کرنے والا تھا. مجھے ایکسپریس چینل پہ ایسی پنیں چبائی گئیں کہ میرے لیے پھر اپنی ذات کا مسئلہ نہیں بچا تھا، مکتب کا مسئلہ بچا تھا. اب جب حضور اکرم نے اعلان کر دیا، غدیر کی روایتیں سب کے سامنے آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو سورہ مائدہ کی 3 ہے اس بات کو بیان فرمایا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سب احکام بیان کرتے کرتے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. عجیب ہے، آج کے دن یہ کون سا دن ہے؟ الیوم ڈھونڈے نا،
ساری تاریخ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں نکالیں، ایک مومن بیٹھ جائے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. ارے گوشت اور گدے اور بکرے اور پتہ نہیں کس کس کا حکم بیان فرماتے، لحم خنزیر اور دوسری چیزوں کو بتاتے بتاتے کہ حیوانوں کے اندر کون سی چیز کھائی جا سکتی ہے اور کون سی چیز نہیں کھائی. یہ کیا ہے؟ کیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. گوشت کے احکام بیان کر کے جو ہے کفرو جو ہے مایوس ہو گئے. ہاں ویسے تو مایوس ہونا چاہیے، اگر اسی پر عمل کرتے تو شاید ہم سبھی کورونا سے بچ جاتے، لیکن وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں نا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. کوئی مشکل نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا. اور کیا بیان کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. اب ان کافروں سے مت ڈرنا، میرے مجھ سے ڈرو. پھر کیا کرو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے ملت لکم دینکم. یہ کون سا دین کامل ہوا بھائی؟ وہ جو حضرت آدم لے کر چلے تھے. آج غدیر کے دن اعلان ولایت مولا کائنات پہ اکملت لکم دینکم ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی. یہ ولایت کا اعلان سب سے بڑی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فروٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا، گندم کے بارے میں، بادام پستوں کے بارے میں، کاجو کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں انگور کے بارے میں پوچھا جائے گا، کولڈ ڈرنکس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دودھ کے بارے میں. یہ تو کافر مسلمان سب کے لیے پوچھا جائے گا. جس ولایت کو تمہارے سپرد کیا گیا تھا، تمہارے حوالے کیا گیا تھا، اس ولایت کا تم نے کیا حشر کیا؟ میں آپ کو پتہ ہے بات بالکل صاف کرتا ہوں، پریشانی نہیں ہے. ہاں جہاں قوم و ملت پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو تو وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. ہم نے ولایت کا کیا حشر کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ختم ہوگی بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے آگے آ کے آیت کو ایک خاص انداز میں ختم کر دیا. کوئی مشکل میں پھنس جائے، مجبور ہو جائے، اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو اور جان بوجھ کر نہ کرتا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والوں میں سے. اس میں تو بالکل بات واضح ہے ہمارے لیے. کیا کریں؟ ہم سوچیں کہ ولایت کے تقاضے کیا ہیں. ہم سوچیں کہ ہم میں اپنے مولا کو جب قیامت کے دن حوض کوثر سے پہلے دیکھیں گے. اس لیے کہ قائد الغر المحجلین آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے کہ جن کے ماتھے پہ نور نکل رہا ہوگا ان کے یہ رہبر بن کر آگے لے جائیں گے. وہاں پر ہم پہنچیں گے، میرے مولا پوچھیں گے نماز پڑھی؟ مولا نماز تو آپ نے پڑھ لی تھی نا. مولا نماز تو کربلا والے پڑھ گئے. مسجد میں جاتے تھے، مولا جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا وہاں پر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ روزہ رکھا؟ مولا روزہ تو کیا رکھنا، ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں. کس دین کے پیچھے چل رہے ہو بھائی؟ کس دین کے پیچھے؟ کون سا دین ہے؟ میں آج مجھے کسی نے تصویریں بھیجی، میں حیران ہوں، حیران. دین کا، ولایت کا، دین کے مقدسات کا مذاق پتہ ہے کیسے اڑتا ہے؟ کاش میں ابھی آپ کو یہاں پر دکھا سکتا. شادی ہال بند ہو گئے تو لوگوں نے امام بارگاہوں کی طرف توجہ کی. کراچی کی بات کر رہا ہوں.
کراچی کی ایک امام بارگاہ کی تصویر آئی ہے کہ علم مبارک شبی سب موجود ہیں اور ایک دلہن جو ہے وہ فوٹوگرافر کے سامنے سٹائل بنائی. میرے پاس تصویریں موجود ہیں, کوئی مجھے چیلنج نہ کرے. اور پھر وہ ایک سٹائل بنا رہی, پھر دوسری تصویر میں دوسرا سٹائل بنا رہی. اللہ لعنت کرے. پہلے تو تم شادی ہالوں میں یہ بدماشیاں اور عیاشیاں کرتے تھے, اب شادیاں ہال بند ہوئی اور شادیاں امام بارگاہوں میں آئیں تو برکت کے لیے نہیں آئی تھی, کیونکہ نہیں ملتا تھا اس لیے لے لیا. اب ان کا دین ایمان سے کیا تعلق ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیمرہ مین میک اپ کیا ہوا اور اس کے بعد جناب تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اور مجھے کسی نے بھیجا, مولانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس طرح سے بے احترامی کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم مولا کے ماننے والے ہیں. اگر میسمی علم کی تھوڑی سی بے احترامی کر لے تو چھوڑیں گے آپ؟ اگر میسمی یہ جو زری کی شبیاں بنی ہوئی ہیں اس کی تھوڑی سی بے احترامی کر دے, یا بے احترامی بھی نہ کرے, اس کے بارے میں دو جملے کچھ کہہ دے, برداشت کریں گے. لیکن یہ خواتین امام بارگاہ میں کمبائنڈ مکس شادی کروا ڈالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء, ذاکرین, خطباء کہاں ہو بھائی؟ یہ بلائیں شادی ہالوں میں ہوتی تھی, اب ہمارے امام بارگاہوں میں آ گئیں اور ہم ولایت مولا کائنات کا دعویٰ کرتے ہیں. پردے کا کوئی انتظام نہیں, بے پردگی عروج پر, محرم نامحرم کا ملنا جلنا سب ساتھ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے امت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے, نہیں عن المنکر کرے. ہم کب تک اس طرح کی فیملیز کے پیچھے دھکیلنے پر پیچھے جاتے جائیں گے؟ کب تک یہ لوگ اپنا زور دکھاتے جائیں گے اور دیندار جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے؟ ماڈرن لوگ ہیں. میں نے کسی سے بات کی, ماڈرن لوگ ہیں, ان لوگوں کا تو ایسے طریقہ. یہ حیوان ہیں, یہ ماڈرن لوگ نہیں ہیں جو شادیوں میں بے پردگی کرتے ہیں. غدیر میں جناب بڑی خوشی منائیں گے, بڑا جیسے ہم ادھر غدیر پہ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور شادی مکس گیدرنگ. لعنت کرتے ہوں گے امام زمان, لعنت کرتے ہوں گے کہ تم ہمارے نام پر دین کا بیڑا غرق کر رہے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا مطلب ہے کہ جو احکام بیان کرنے تھے ہم نے بیان کر دیے, ختم. احکام کیا بیان کیے دین نے؟ احکام یہ بیان کیے کہ آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی شادیاں کیسے کرنی ہیں, آپ نے اپنی روزی حلال کیسے کرنی ہے, آپ نے اللہ سے نزدیک کیسے ہونا ہے, آپ نے معرفت کیسے حاصل کرنی ہے, آپ نے نماز میں توجہ کیسے کرنی ہے, آپ نے وضو کیسے کرنا ہے, آپ نے حج کیسے کرنا ہے, کسی کا قرض لیا تو کیسے دینا ہے, کسی کو قرض دینا ہے تو کیسے دینا ہے, آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے, آپ نے ظالم کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے, آپ نے کشمیروں کے حق کے لیے کیسے آواز اٹھا. مولانا ایسے سیاسی مسائل ہمیں کیوں اس میں انوالو کرتے ہیں؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں چیختے جائیں کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو, مظلوموں کی حمایت میں, ظالم کے خلاف کھڑے رہو, مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. مولانا یہ سب سیاسی باتیں ممبر سے نہ کریں تو اچھا ہے. کربلا غیر سیاسی ہے. کربلا کس لیے تھی؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فسیف خذینی. میرے نانا کے دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے تو تلواروں مجھے لے لو. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیات بین الذلہ. مجھے تو دو چیزوں کے درمیان میں چھوڑ دیا. سید شہداء فرماتے. تو آج غدیر کی رات اور کل غدیر کے دن مبارکباد پیش کرتے ہوئے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں مومنوں, متقی, پرہیزگار, عاشقان ولایت, عاشقان اہل بیت, عاشقان خدا, عاشقان رسول, عاشقان قرآن, عاشقان عزاداری, عاشق امام زمانہ, عاشقان غدیر, خدا را پیچھے مت ہٹو, ورنہ یہ بے غیرت لوگ, یہ بے شرم لوگ, یہ بے حیا لوگ آگے ہی آتے جائیں گے. کل کو آپ کی مجلسیں مکس گیدرنگ کر دیں گے. اتنے فراک پہن کے آ رہے ہوں گے اور مجلسیں ہو رہی ہوں گی, اور آپ کہیں گے مولانا ماڈرن. چلے مجلسوں میں تو آ جاتے ہیں.
نیازیں کمبائن ہو رہی تھی، کافی نہیں تھا، اب امام بارگاہوں میں شادی کمبائن کر دی. اور یہ اس وقت ہوتا ہے، کربلا اس وقت برپا ہوتی ہے کہ جب حسین کا ساتھ دینے والے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. 18,000 لوگ خط لکھ کر دستخط کر کے بلاتے ہیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، غدیر یہ صرف یہ نہیں نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، غدیر یہ کہ یا علی مدد، ہاں اے میرے مولا مدد کرو. ہم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ہم بھی اس فسق و فجور کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ کیوں بیک آؤٹ کر جاتے ہو؟ اور اس کے بعد پھر علماء کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں بس ان لوگوں کو تو یہی کام ہے. مرضی تمہاری، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ہمارا کام ہے بتا دینا، ہمارا کام ہے گائیڈ کر دینا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مومنین اور مومنات کے درمیان میں بے پردگی کا مسئلہ ہے. اس عید غدیر کی قسم، اگر آج شیعہ قوم میں پردہ صحیح ہو جائے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو خود بہتر طریقے سے نہیں جانتے، دوسروں کو کیا بتائیں. میں چیلنج دیتا ہوں، آ جائیے کل صبح 10 بجے میرے پاس اکیڈمی میں. ہم چلتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پیور شیعہ آبادیاں ہیں، ہم 5 سوال دین کے ان سے کر لیتے بنیادی. اب دیکھ لیجئے گا کیا اثر ہوتا ہے. اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، اپنی اولادوں کو دین سے آشنا کروائیں. 37 سال سے زیادہ وقت گزرنے لگا ہے، زہر اکیڈمی کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، دوسرے مدارس کوشش کر رہے ہیں، علماء کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر کافی نہیں ہے. اس میں ہمیں ایک اجتماعی موومنٹ چاہیے، ایک اجتماعی جہاد چاہیے کہ دین سے جہالت کو دور کیا جائے اور دینداروں کو دین سکھایا جائے. یہی وہ ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابہا. میرے مولا جاہل چاہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، جاہلوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. لے جاؤ دور. اور انہی جاہلوں نے صفین میں شمشیر اٹھا کے میرے مولا کی گردن پہ رکھی. علی مالک کو بلاؤ ورنہ آپ کی گردن اڑا دیں گے. مالک علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً واپس آؤ. مولا کچھ لمحے کی بات ہے، علی مارا جائے گا، مالک علی مارا جائے گا. وہ نہیں آنے والے جو لڑنے آئے تھے یہ یہاں پر. امام بارگاہ میں بے حجابی کر کے نامحرموں کے سامنے علم اور تابوت اور شبیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پوز بن کے یہ دین کا مذاق. سمجھ آئیے آج آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابتدا سے دین کی الف سے بے نہیں بتائی گئی، دین کی بنیاد نہیں بتائی گئی ہے. بس چند چیزیں جو رسمی طور پر ہوتی ہیں وہ پڑھا دی گئی، اور اس کے بعد کسی مولانا کو بلا کے قرآن پڑھوا لیا گیا. قرآن ختم ہو گیا، ہاں قرآن ختم ہو گیا، ماشاءاللہ بہت جلدی قرآن ختم کر لیا. اب کیا ہے، انشاءاللہ 17-18 سال کی ہو جائے تو پھر روزہ رکھوا لیتے. دینداروں، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو دیندار نہیں کہہ رہا، لیکن بالآخر دینداروں، اگر تم نے ان چیزوں کے خلاف قیام نہیں کیا تو جتنا کہتے رہو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا امام زمانہ تشریف لائیے، این الطالب بدم المقتول بکربلا، نہیں آنے والے. وہ کہیں گے تم لوگوں نے اپنی ڈیوٹی تو پوری نہیں کی، میری کیا مدد کرو گے؟ ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا اور جب تشریف لائے تو اس کے بعد پیچھے سے سب غائب. اگر ایسے نہیں ہو تو آج نکلو میدان میں، اگر ایسے نہیں ہو آج نکلو، آج بتاؤ امام زمانہ علیہ السلام کو کہ ہم کھڑے ہیں، ہم اس بے شرمی، اس بے حیائی، اس بے غیرتی، اس بے دینی کا مقابلہ کریں گے. ہم جاہل مومنوں کو دین سکھائیں گے. دین سکھانے کا مطلب صرف توضیح المسائل سکھانا بھی نہیں ہے، اخلاق سکھانا. دین کی بنیاد اخلاق پر. لقد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق ہے تو دین ہے، ورنہ صرف ڈھونگ ہے. بہت سے نماز پڑھنے والوں کو دیکھا، بہت سے روزے رکھنے والوں کو دیکھا،
بہت سے اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو جن کا اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. لوگوں نے پوچھا مولا وہ کون ہیں کہ جن پہ ہم ظلم کرتے ہیں ان کا کوئی مدد کرنے والے؟ کہا تمہارے بیوی بچے جو تمہارے گھر میں، تم ان پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو. اس کے بعد پھر جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہم بیٹے والے، ہم بیٹی والے، ہم فلاں ہم فلاں. خدا را دین کے میسج کو مومنین میں پھیلائیں، مومنین کو دین سے آشنا کروائیں. صرف اور صرف مجلسیں سن لینا کافی نہیں ہے، باقاعدہ دین کی کلاسوں میں شریک ہونا ضروری ہے. مجلسوں سے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ترتیب سے نہیں ملتی، پھر جھٹکا لگتا ہے تو دین سے نکل جاتے ہیں. اب نکل رہے ہیں. میں ایک تعداد جوانوں کی بتا رہا ہوں، کوئی جرمنی گیا، کوئی فرانس گیا، کوئی کہیں گیا، آج کوئی امریکہ گیا، آج بے دین ہوا ہے. یعنی لٹرلی سیز آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ایکسپٹ اسلام. دیر ہو جاتی ہے نا. غدیر کی تو کل خوشیاں ہم بہت منائیں گے، مٹھائی کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اور کیجیے گا، بہت ثواب ہے غدیر کے دن کھانا کھلانے کا، بہت ثواب ہے غدیر کے دن لوگوں کو خوش کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کیا سوچا؟ لوگوں کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے کیا سوچا؟ لوگوں کو جہالت سے نکالنے کا کیا سوچا؟ ہم کیا جواب دیں اہل سنت علماء کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ویسے تو بہت زیادہ مثلا اپنے آپ کو مسلمان اور شیعہ اور دیندار کہتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو سود ایسے کھاتے ہیں جیسے میں پانی پی لوں. اسے کتنا آسان ہے میرے لیے پانی پینا، بسم اللہ الرحمن. ایسے وہ سود کھاتے ہیں، ایسے وہ بے پردگی کرتے ہیں، ایسے وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں. کیا جواب دوں؟ اور ان کو جواب نہیں دینے کی ضرورت ہے. زمانے کے امام کو کیا کہیں گے؟ ہم تو دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، ہم تو امام زمانہ کی الہی اعظم البنا پڑھتے ہیں، ہم تو اللہم کل ولیک پڑھتے ہیں. لیکن نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ رفتار ہے، نہ گفتار ہے. کوئی بھی چیز ولایت مولا کائنات کی مطابقت نہیں رکھتی. کل غدیر کے دن جہاں لوگوں کو خوش کیجیے گا وہاں امام زمانہ کو بھی خوش کیجیے گا. اور امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ عہد کیجیے کہ آپ دیندار لوگ بے دین لوگوں کی بے دینی کی تائید نہیں کریں گے، بے دین لوگوں کی غلط چیزوں میں خاموش نہیں رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے بھی پوچھا اور نبی نے بھی کہا کہ نبی کے لوگوں نے کہا کہ اس میں تو اچھے لوگ بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اچھے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے، اس لیے برے لوگ برائی کر رہے تھے. اگر یہ لوگ روکتے تو وہ برائی نہ کرتے. یہ سبھی عذاب کے مستحق ہیں. کورونا چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ابھی بھی نہیں سدھرے تو اس سے بڑا عذاب آئے گا. کیونکہ مومنین کو اللہ چھوڑنے نہیں والا ہے. مومنین کو ایک کے بعد تکلیف، زحمت، مشکلات. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو امتحان لیے بغیر چھوڑ دیں گے تو بس ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں. الف لام میم حسب الناس، کیا لوگ سمجھتے ہیں ان یترکوا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کہہ دیں ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. ان کا شدید، اتنا شدید امتحان لیا جائے گا. اور میرا اور آپ کا امتحان یہی ہے. یہ جو بے دین لوگ دین کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ ممبر رسول بقول پر بیٹھ کے خرابیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ نوحوں میں، چاہے وہ منقبتوں میں، چاہے وہ شادیوں میں، چاہے وہ خاندانی رسومات میں، اگر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں، اکیلے کھڑے ہو جائیں.
ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ غدیر کا پیغام ہے آپ کے لیے، یہ غدیر کی عیدی ہے آپ کے لیے، یہ آپ کا اسما افہم ہے. اور قبر میں جانے کے بعد اسما افہم تو کام آئے گا، یہ دنیا میں اسما افہم زیادہ کام آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ 24 سال مذہب شناسی کی اور اس میں لوگوں کی تربیت کی، ایک بڑی تعداد دین کی طرف آئی اور وہ لوگ آگے بڑھیں، آپ لوگ آگے بڑھیں اور لوگوں کی ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں. دیکھیں لوگوں سے اچھی طرح سے بات کریں، وہ قبول کر لیں گے. فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض فزادہم اللہ مرضا، تو وہ تو زیادہ مریض، وہ تو نکل جائیں گے. سمجھائیے کہ ولایت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ ولایت کے سفیر بن کر آگے بڑھیے. اہل سنت کو ایک پیغام دیجئے، بے عمل شیعہ کو ایک پیغام دیجئے، با عمل شیعہ کے ساتھ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ دیتے ہیں تاکہ آگے بڑھیں، مضبوطی سے. انشاءاللہ بڑی عید ہے، شاید پیغام بھی تھوڑا زیادہ بہتر انداز میں بیان ہو گیا، لہجہ سخت تھا، ضروری تھا. میں آپ سب کو اس عید کی مشروط مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آپ نے امام زمانہ سے تجدید عہد کیا تو عید مبارک، نہیں کیا آپ کی مرضی. حالات بہت برے ہیں، بہت خطرناک ہیں. ان حالات میں ہمیں اپنے دین کو خود بھی سمجھنا ہوگا اور اپنے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہوگی اور اس ولایت غدیر کے پیغام کو عام کرنا ہوگا. آپ منطقی انداز میں آگے بڑھیے. لوگ عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں. ابھی ہماری ایک خاتون ہم سے رابطے میں تھی اور گفتگو ہوتی رہی اور تبادل ہوتا رہا اور انہوں نے مکتب حقہ کو قبول کر لیا. مشکل نہیں ہے، آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے جائیے، دین کا پیغام پہنچائیں. آپ کا کام ہے دین کا پیغام خوبصورت انداز میں پہنچانا. باقی کی مرضی قبول کریں یا نہ کریں. ہاں اگر آپ کے گھرانے میں بے دینی ہو رہی ہے، حرام کام ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہوگا. یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو غدیری بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کربلائی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی ساری حاجتیں روا کرے، آپ کے دلوں کی جو مشکلات پریشانی ان کو دور کرے. مانگیے مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے. یہ رات اور یہ دن مانگنے کا ہے. جو مانگیے، جتنا مانگیے، لیکن ایک جملہ کہہ کے مانگیے گا، میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے مل جائے. پالنے والا تجھے اس عظیم عید کا واسطہ، پالنے والے ہماری مشکلات کو آسان فرما. بے گناہ اسیر جو غائب ہیں، گمشدہ ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کو جلد از جلد اپنی ماؤں کے کلیجے تک، ان کے اپنے بچوں تک جلد از جلد پہنچا دے. پالنے والے تیرے حقیر فقیر گناہگار بندے، عید کی خوشیوں میں گناہگاروں کو جیلوں سے آزاد کیا جاتا ہے، سزا کم کی جاتی ہے. پالنے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی دلی حاجات کو روا فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو. کشمیری ہندوستان میں مومنین پتہ نہیں کہاں کہاں میں بتاؤں کیا کیا پریشان، ان کی پریشانی کو پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کے چاہنے والوں کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ، میرے مولا مولا کائنات کا واسطہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا واسطہ. بہت سے بیمار ہیں، انہیں شفا کامل عطا فرما دے. بہت سے پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما دے. بہت سے خاندانی مسائل ہیں، ان کو حل فرما دے.
پالنے والے دلی حاجات کو روا فرما، جو مقروض ہوئے ہیں کورونا میں، بے روزگار ہوئے ہیں، ان کے حالات پر رحم فرما دے۔ پالنے والے یہ بیروت کا جو حال ہوا ہے، دشمن اسلام ہے، سب کو نابود فرما دے۔ پالنے والے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر قرار دے۔ ہماری شب قبر، اول شب قبر کو نورانی فرما دے۔ قیامت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ حوض کوثر پہ مولا کائنات کے ہاتھ سے ٹھنڈا لذیذ پانی پینے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تو ہم سے راضی ہو جا، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے شرمندہ ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ہم ان کو ہر ہفتے ناراض کرتے ہیں، ہر روز ناراض کرتے ہیں، ان کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ رہبر معظم، مراج کرام، قائد ملت جعفریہ، علماء کرام، دینی طالب علم، سب کو بہترین خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب العزت، ہم سب کو اپنے وظیفے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ ایک بار پھر عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ ظہر سے پہلے مفاتیح الجنہ اور ہماری ہدیۃ الصالحین میں بھی عید غدیر کے اعمال بیان ہوئے۔ برائے مہربانی اعمال انجام دیجیے گا، دعائیں پڑھ لیجیے گا ترجمے کے ساتھ، اور جب ایک دوسرے سے ملیں تو کم از کم اتنا کہہ دیجیے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو ولایت مولا کائنات سے متمسک ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔